بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، اسلامیات سلسلہ نمبر 8 کا اگلا سبق ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے فتح مکہ کے عنوان سے سبق شروع کیا تھا، جس میں آپ نے چند باتیں پڑھی تھی کہ حضور علیہ السلام نے جب مکہ کی طرف روانگی کا ارادہ کیا تو اس کو خفیہ رکھنے کا حکم دیا، اور حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط وہاں بھیجا۔ وہ سارا قصہ آپ نے پڑھا۔ پھر حضور علیہ السلام 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور راستے میں ذوالحلیفہ کے مقام پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اور وہ ان کے ساتھ ہو لیے۔ پھر حضور علیہ السلام کا لشکر آگے بڑھا اور مقام مر الزہران پر پڑاؤ ڈالا، اور وہاں ابو سفیان اپنے 2 ساتھیوں بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام کے ساتھ گرفتار ہوئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حق کو ڈالا اور یہ تینوں حضرات مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیا کہ فرمایا کہ آپ قریش کو جا کے حکم کر دیں، اعلان کر دیں ان میں کہ جو آپ کے گھر میں داخل ہو جائے، یا جو مسجد حرام میں چلا جائے، یا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، وہ امن میں ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر قریش میں مکہ والوں میں اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہولناک لشکر لے کر تمہارے سروں پر پہنچ گئے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی ان سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو گیا تو اس کو امن ہے، یا جو شخص میرے گھر میں داخل ہو جائے یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، یا جو شخص ہتھیار ڈال دے، اس کو بھی امن ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی لوگ مسجد حرام اور اپنے گھر کی طرف دوڑنے لگے کہ ہم امن میں آ جائیں۔ اب اگلی بات عزیز طلبہ کہ مکہ مکرمہ میں داخلہ 20 رمضان المبارک 8 ہجری 20 رمضان المبارک ہے۔ 10 رمضان المبارک کو حضور علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوئے تھے، اور 20 رمضان المبارک کو مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ پیر کا دن ہے۔ حضور علیہ السلام ایک بالائی راستے سے مکہ کی طرف جو جانے والا ایک راستہ تھا، جو اونچائی کی طرف تھا، جس کو مقام قدا کہا جاتا تھا۔ مقام قدا، یہ سبق آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 123 میں ہے، وہ آپ کے سامنے کتاب موجود رہے۔ تو حضور علیہ السلام مقام قدا سے داخل ہوئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ زیری حصے سے، جو نچلی طرف سے جو راستہ تھا مکہ میں داخلے ہونے کا، وہاں سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ عزیز طلبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو ایک بات تو یہ تھی کہ حضور علیہ السلام خود مکہ کے رہنے والے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے میں تنگ کر کے تکلیفیں پہنچا کر مجبور کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ لیکن آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو کر اللہ کی مدد کے ساتھ، اور کافروں کی پسپائی ہوئی جو تنگ کرتے تھے مکہ والے، آج وہ پست ہو گئے اور ان کے اوپر مسلمانوں کی طرف سے چڑھائی ہو رہی ہے۔ تو بظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح جس کو نکالا جائے اور اس کے بعد وہ کامیاب ہو کر اور ان کو پست کر کر دوبارہ اس جگہ پر آئے، تو اس کے اندر ایک فخر اور تکبر آ سکتا ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ وہ سینہ تان کر کسی فوجی کی طرح فخر سے چل رہے ہوں، بلکہ جب حضور علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے تو تواضع اور انکساری کو اختیار فرمایا، بالکل عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، فتح کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ داخل ہوئے، تو تمام لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے۔
ہر لوگ کھڑے ہوئے، سارے لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ آج ان کی کامیابی کا دن ہے تو یہ کس طرح آ رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے تھے، سر جھکا کر مکہ میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام سب سے پہلے حضرت ام ہانی بنت ابی طالب، جو حضور علیہ السلام کی چچا زاد بہن تھی، حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی، ان کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر حضور علیہ السلام نے غسل فرمایا اور اس کے بعد 8 رکعت نماز پڑھی، 8 رکعت نماز پڑھی۔ یہ چاش کا وقت تھا، صبح کا وقت تھا، چاش کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے 8 رکعت نماز پڑھی۔ علماء کی اصطلاح میں اس نماز کو صلاۃ الفتح کہا جاتا ہے، صلاۃ الفتح، کہ کامیابی کے، فتح کے، شکرانے کے نوافل، کہ اس وقت میں جب انسان کو کوئی کامیابی ملے، کوئی فتح ملے تو وہ اس طرح صلاۃ الفتح پڑھے۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے مکہ میں داخل ہو کر سب سے پہلے ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر جا کر غسل فرمایا اور 8 رکعت صلاۃ الفتح کی نماز پڑھی۔ عزیز طلباء، دوسری طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زیری حصے سے، زیری راستے سے آ رہے تھے، وہاں مسلمانوں کا، کفار کا کچھ ٹکراؤ ہوا، کچھ مقابلہ ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے داخل ہوئے تو بنو بکر، قبیلہ بنو بکر اور بنو حارث اور قبیلہ حذیل کے کچھ اوباش قسم کے لوگ وہاں، کفار جو ہے ایسے اس قبیلے کے کفار مقابلے کے لیے کھڑے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پہنچتے ہی انہوں نے حملہ کر دیا۔ جیسے ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ داخل ہوئے تو انہوں نے، ان کافروں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور کے ساتھی بڑی بہادری سے ان سے لڑے اور مقابلہ کیا، تو یہ لوگ شکست کھا کر بھاگے، وہاں سے بھاگ گئے اور مقابلہ نہیں کر سکے۔ بنو بکر کے تقریباً 20 آدمی اور حذیل، قبیلہ حذیل کے 3 یا 4 آدمی مارے گئے۔ 20 آدمی بنو بکر کے مارے گئے اور 3 یا 4 آدمی قبیلہ حذیل کے مارے گئے، یعنی مسلمانوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مسلمانوں کی طرف سے 2 صحابی شہید ہوئے۔ مسلمانوں کی طرف سے 2 صحابی شہید ہوئے۔ تو فتح مکہ کے موقع پر شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 2 ہے، جن میں ایک قیس بن خالد رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے قرظ بن جابر فہری رضی اللہ عنہ۔ یہ 2 صحابہ کرام فتح مکہ کے موقع پر شہید ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے مسجد حرام کی طرف تشریف لاتے ہیں، جہاں حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے گرد، بیت اللہ کے گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ کفار مکہ، جو مشرکین مکہ تھے، جو شرک کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، ان کو بھی معبود کہتے تھے، تو 360 بت جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اللہ کے علاوہ، وہ رکھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایک چھڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چھڑی سے بتوں کی طرف اشارہ کرتے تھے، بتوں کی طرف اس چھڑی سے اشارہ کرتے تھے اور پڑھتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اس کا ترجمہ ہے، حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ جب کسی جگہ پر حق آ جاتا ہے تو باطل خود بخود ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ یہ پڑھتے جاتے تھے حضور علیہ السلام اور چھڑی سے بتوں کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ جس بت کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ منہ کے بل زمین پہ گر جاتا تھا، خود بخود گر جاتا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو جب گرا دیا، بت منہدم ہو گئے، نابود ہو گئے، ختم ہو گئے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باب کعبہ پہ کھڑے ہوئے۔ بیت اللہ کا جو کعبے کا جو دروازہ ہے، اس دروازے پہ کھڑے ہوئے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، دست مبارک میں، خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی چابی تھی۔ یہ وہ ہے جن کو
اپنے شہر سے، اسی شہر سے مکہ سے دربدر کیا گیا، تکلیفیں پہنچا کر نکالا گیا، اور انہوں نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ آج 8 ہجری میں 8 سال کے بعد وہ نبی اکرم علیہ السلام دوبارہ مکہ میں داخل ہوئے اور فتح کے ساتھ داخل ہوئے، اور آج بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہیں، اور بیت اللہ کے دروازے کی چابی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ وہاں حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے، میں پڑھ بھی دیتا ہوں۔ وہ خلاصہ کیا تھا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اس کے بعد فرمایا غلطی سے ہو جانے والے قتل کی دیت، خون بہا کا بیان فرمایا کہ اگر غلطی سے کوئی قتل ہو جائے تو اس کا اگر دیت دینی ہے، جرمانہ دینا ہے تو وہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ جاہلیت کی تمام فخر و غرور کی باتوں کو باطل کر دیا۔ جاہلیت میں اسلام سے پہلے جن چیزوں پر فخر کیا جاتا تھا، تکبر کیا جاتا تھا کہ اگر فلاں قبیلے کا ہے تو وہ زیادہ اعزاز والا ہے، اس میں فخر ہوتا تھا کہ میں بڑے قبیلے کا ہوں، یہ زیادہ مالدار ہے تو اس کو تکبر اور فخر ہوتا تھا کہ میری عزت سب سے زیادہ ہے۔ اس چیز کو ختم کر دیا۔ اصل عزت اور شرف اس کا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو، جو تقوی اختیار کرتا ہو۔ تو ان چیزوں کو باطل قرار دے دیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب لوگ بنی آدم سے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، اور عزت و شرف کا معیار صرف تقوی پر ہے۔ ہر ایک انسان، جو بھی انسان ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، ہر ایک انسان مٹی سے بنے، سب برابر ہے۔ اگر کسی کا اعزاز ہوتا ہے، کسی کا شرف ہوتا ہے، کوئی عزت والا ہوگا تو اس کا معیار یہ ہے کہ وہ تقوی والا ہو۔ جتنا اعلیٰ تقوی ہوگا، جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوگا، جتنا زیادہ اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہوگا، جتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلتا ہوگا، تو سب سے اتنی ہی زیادہ اس کی عزت اور اس کا اعزاز ہوگا۔ پھر حضور علیہ السلام نے قریش سے، مکہ کے کافروں سے دریافت فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ تم نے مجھے تکلیفیں دی، صحابہ کو تکلیفیں دی، شہید کیا اور ہمیں شہر سے نکالا، تو اب تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بھلائی کا۔ کافر بھی جانتے تھے کہ یہ رحمت للعالمین ہیں، ان کو تکلیفیں تو پہنچی تھی لیکن آج یہ کامیاب ہو کر آئے ہیں، تو ان کے اندر فخر اور تکبر نہیں ہے، عاجزی انکساری ہے، محبت ہے اور دل نرم ہے ان کا، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو اس لیے ان کی بھی زبان سے نکلا کہ آپ بھلائی کا ہی معاملہ فرمائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم پر آج کوئی عتاب اور ملامت نہیں، کوئی غصہ نہیں تم پر، کوئی سزا نہیں ملے گی، کوئی ملامت نہیں تم پر، جاؤ تم سب آزاد ہو، جاؤ تم سب آزاد ہو، جو تم نے تکلیفیں دی تھی سب معاف ہو گئی، سب آزاد ہو، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف تھا عزیز طلبہ۔ ایسے دل کو نرم رکھتے تھے اور ایسے لوگوں سے محبت کرنے والے اور ایسے لوگوں کو معاف کرنے والے تھے۔ اس کے بعد اگلی بات ایک چیز ہے حجابت اور سقایت۔ اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے، حجابت کا مطلب ہے بیت اللہ کی دربانی، یعنی بیت اللہ کے دروازے کی چابی کس کے پاس ہوگی، اور اس کے جتنے معاملات ہیں، اس کے صفائی کا معاملہ ہے یا اس کے کسی کو کام کرانا ہے، اس میں کوئی تعمیر کرانی ہے، وہ معاملہ ہے۔ اور اب جو غلاف کعبہ ہوتا ہے، غلاف جو چڑھتا ہے کعبہ میں بیت اللہ پر، اس کو کس وقت اتارنا ہے، اس کی کیا ترتیب ہے، تو یہ ایک قبیلے کے پاس تھی جو اس چیزوں کو دیکھا کرتا تھا۔ تو یہ جس کے پاس بیت اللہ کی دربانی، بیت اللہ کی خدمت کا چیز ہوتی ہے، اس کو حجابت کہا جاتا ہے۔ دوسری بات ہے سقایت۔ جو لوگ موسم حج میں، حج کے مہینے میں بیت اللہ آتے تھے حج کرنے، تو کچھ لوگ ایسے مقرر ہوتے تھے جو ان کو زمزم پلایا کرتے تھے، آب زمزم پلایا کرتے تھے اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے پانی پلا کر، تو اس کو سقایت کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں تھیں۔ حجابت جو تھی، بیت اللہ کی دربانی، بیت اللہ کی چابی حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس تھی۔
حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے 8 ہجری میں ہی پڑھا. جو سب سے پہلا سبق ہم نے سیکنڈ ٹرم میں جو پڑھا ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول اسلام ہے. اسی میں آپ نے پڑھا تھا کہ ان کے ساتھ حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ بھی آ کر مسلمان ہوئے تھے. ان کے خاندان کے پاس حجابت تھی اور سقایت پانی پلانے کی ذمہ داری جو تھی، اس سقایت کا کام جو تھا وہ حضرت علی اور حضور علیہ السلام کے خاندان کے پاس تھا. تو جب حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں آج چابی آ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. نبی علیہ السلام خطبے سے فارغ ہو کر مسجد میں تشریف فرما تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بیت اللہ کی کنجی ہمیں عطا کر کیجیے، ہمیں دے دیجیے، تاکہ سقایت زمزم کے ساتھ جو پانی پلانے کی ذمہ داری ہے اس کے ساتھ ساتھ حجابت کا شرف بھی ہمیں مل جائے. سقایت کا شرف تو ہمارے پاس ہے، حجابت کا شرف بھی ہمیں مل جائے، یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس آ جائیں. تو اتنے میں جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں اور قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو. امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جب امانت تھی عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کی تو انہی کے حوالے کر دی جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی دے دی اور فرمایا، یہ کنجی، یہ چابی ہمیشہ کے لیے لے لو، یعنی ہمیشہ تمہارے خاندان ہی کے پاس رہے گی. یہ کنجی حضرت عثمان بن ابی طلحہ کی وفات تک ان کے پاس رہی. وفات سے کچھ عرصے پہلے انہوں نے چابی اپنے چچا زاد بھائی حضرت شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی. اور آج بھی یہ چابی حضرت عثمان بن ابی طلحہ اور شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کی پاس ہی ہے. ان کی جو نسل چل رہی ہے انہی کے پاس اس کی چابی ہے اور وہی بیت اللہ کی دربانی کرتے ہیں، اس کے سارے معاملات کو دیکھتے ہیں. عزیز طلبہ، آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں. فتح مکہ کے حوالے سے جو چند باتیں اور رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھ لیں گے. آج کا سبق یہاں ختم ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.